محبوب اللہ تنم فرسود اجاں پارا زہجراں یا رسول اللہ دلم پی مردعا وارا زیسیاں یا رسول اللہ ذکر دخیش حیرانم سیاج دروز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامیرہ در آجا یا رسول اللہ سوی من گزر آری منی مسکین ناداری فدائی نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو گنی از ہر دو عالمم فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی عزیز سامعین محترم موضوع تو میں نے آپ کے سامنے کوئی اور عرض کیا تھا لیکن کرنٹ افیئرز حالات حاضرہ کو مد نظر رکھنا یہ علماء کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہیں ہے مولا کائنات فرماتے ہیں وہ پڑھا لکھا بھی جاہل ہے آپ کو جیسے کہ معلوم ہے فلسطین کے اندر اس وقت وہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے نہتے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم و بربریت کی سب سے بڑی جنگ اس وقت قائم ہے اور ہماری جو مسلم امہ ہے وہ ساری کی ساری وہ سو رہی ہے اور ڈر کے مارے اپنی بلوں میں چھپے ہوئے ہیں کسی کی طرف سے مذمتی بیان تک نہیں آیا ہے کسی نے کھل کے مدد کا اعلان نہیں کیا ہے جبکہ دوسرے ممالک کی طرف سے اسرائیل کی بڑھ چڑھ کے مدد بھی کی جا رہی ہے حمایت کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے اور جنگی ساز و سامان اور افراد کے ساتھ ان کی مدد کی جا رہی ہے ہم مسلمان ہو کے اکثریت میں ہو کے اقلیت میں چلے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے فلسطین کیا ہے مسجد اقصیٰ کیا ہے بیت المقدس کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنے جو ٹک ٹاکرز ہماری نوجوان نسل ہے ان کو بتانا ضروری ہے کیونکہ ہمارے لیے تو مطالعہ کرنا یہ محال ہے نا ہم صبح سے شام تک انگلی کو پھیرتے ہیں سارا دن ہمارا اسی میں چلے جاتا ہے راتیں اسی میں صرف ہو جاتی ہیں آج ہم اس سے باہر نکلتے نہیں سکرین کا نشہ ہے موبائل نہیں تو لیپ ٹاپ نہیں تو پھر وہ LCD آ گئی آج ہماری قوم کو ورلڈ کپ کا بخار ہے کل پاکستان انڈیا کا میچ ہے پوری پاکستان پورا پاگل ہو چکا ہے کسی کو نہیں پتا ہمارے بچے وہاں پہ بھوکے مر رکھے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ سب سے بڑی کربلا وہاں پہ بنا دی گئی ہے غزہ کی پٹی کو بند کر دیا گیا ہے وہاں نہ پانی نہ کھانا نہ کوئی ایندھن وہاں جانے نہیں دیا جا رہا لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں اوپر سے بم گرا رکھے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارا میڈیا تو سویا ہوا ہے نا اس نے تو بس ایک ہی ذمہ لیا ہوا ہے کہ سب سے بڑا ٹاکرا کل ہوگا اور بھائی جو ٹاکرا وہاں پہ کافروں نے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ لگا رکھا ہے اس کی خبر کس نے شائع کرنی میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ موم بتی مافیا کہاں پہ ہیں وہ لنڈے کی لبرل آنٹیاں کہاں پہ ہیں جو موم بتیاں جلا کے کسی کی مذمت کرتی ہیں انسانی حقوق کے لمبدار کہاں گئے مر گئے سارے غش پڑ گیا سب کو کہاں چلے گئے ہمارا فلسطین لہو لہو ہو چکا ہے کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے کیا ڈپیاں ہم نے لگائی کیا ہم فلسطین کے ساتھ ہیں کیا کوئی ریلی نکلی کیا کسی نے آواز بلند کی بلکہ آواز بلند کرنا تو دور کی بات آواز دبانے کے لیے نکل آئیں گے جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلانے ہو جنہوں نے ان کے تلوے چاٹنے ہوں وہ فلسطین کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے جن کا مائی باپ وہ ہو وہ فلسطین کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے اور میں آپ سے پوچھوں بتائیں ہماری نوجوان نسل کو فلسطین ہے کیا کسی کو پتہ ہے عزیز سامعین محترم یہ یورپین کنٹریز کی ناجائز اولاد اسرائیل ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے یہ مغرب کی ناجائز اولاد کا نام اسرائیل ہے اور جب سب سے پہلے جب 1948 میں قائد اعظم گورنر جنرل تھے وزیر اعظم نہیں بنے تھے آپ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر آپ وزیر اعظم بنتے تو فوج کے اندر بغاوت شروع ہو جانی تھی اور گورنر جنرل آپ بنے اور اس وقت اسرائیل نے عربوں کے ساتھ جنگ شروع کر لی اور پھر اس قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس وقت عرب ممالک کے مجاہدین کی مدد کی اس کے بارے میں یہ ایک اسرائیل یروشلم کا ایک سفیر تھا سینیٹر فار پیس اس نے یہ کالم لکھا تھا اس نے کہا تھا کہ جو پاکستان کے محمد علی جناح 1 سال پاکستان کو بنے ہوا تھا کہا جو
وہاں کا گورنر جنرل محمد علی جناح ہے، اس نے 2.5 لاکھ بندوقیں خرید کے عرب کے مجاہدین کے اندر تقسیم کی ہیں، اور اس نے 3 طیارے اٹلی سے خرید کے مصر کو دیے تاکہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرے، اور فرمایا کرتے تھے یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، ہمارا یہ اٹل فیصلہ ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن آج ہمارے حکمران تلے ہوئے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فلسطین ہے کیا۔ یہ فلسطین وہی جگہ ہے جہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے لیے آسمانی سفر پہ لے جایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے براق پہ سوار ہو کے مسجد اقصیٰ میں پہنچے، پھر اسی مسجد اقصیٰ میں براق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ باندھ دیا۔ اسی مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 پیغمبروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروائی۔ 1,24,000 پیغمبروں نے حضور کی معیت میں نماز ادا فرمائی۔ عزیز سامعین محترم، یہ وہی بیت المقدس ہے جس بیت المقدس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا۔ جب فرعون کو قتل کر دیا، فرعون ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ، امالکہ کی قوم نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے، جاؤ وہاں جا کے ان کا مقابلہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے، رستے میں قوم نے نخرے کیے، جناب دھوپ بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بادل سائے کے لیے بھیج دیا، نخرے کیے، کھانے پینے کے کچھ نہیں ہے، اللہ نے آسمان سے بجھے ہوئے بٹیر من اور سلوا بھیج دیا، کہا جی ہم پریشان ہیں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کسی کا ناخن نہیں بڑھے گا، کسی کے بال نہیں بڑھیں گے، کسی کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے، کہا جاؤ جا کے بیت المقدس کو آزاد کرواؤ۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہی وہی بیت المقدس فلسطین ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادتیں کیا کرتی تھی، یہ وہی بیت المقدس اور فلسطین ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہ حکومت کیا کرتے تھے، اور آپ کا وہاں جو چونٹی کے ساتھ مکالمہ قرآن پاک میں ذکر ہوا کہ چونٹی نے کہا تھا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اپنی بلوں میں چلی جاؤ، یہ وہی ملک فلسطین ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ کوئی غیر نہیں ہے، اور یہ وہی ملک فلسطین ہے جہاں پہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گی، آسمانوں پہ زندہ ہے، وہاں پہ اب نازل ہوں گی۔ اور آپ سے عرض کروں یہی وہ فلسطین کی جگہ ہے، یہی ملک شام ہے جہاں پر یاجوج اور ماجوج کو قتل کرنے کا آغاز کیا جائے گا، یہی وہ ملک فلسطین ہے جہاں پر جو دجال ہے اس کے قتل کا آغاز یہاں سے کیا جائے گا۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، سن کے حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ جب ہم مر جائیں گے سارے قبروں میں چلے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، قیامت کے بعد سارے لوگ اٹھیں گے تو جمع کہاں پہ ہوں گے؟ میدان محشر، جمع کرنے والا میدان کون سا ہوگا؟ وہ میدان کوئی دور نہیں ہے، وہ فلسطین کے اندر ملک شام کے اندر ہوگا۔ ہم سارے یہاں سے اٹھیں گے، ملک شام فلسطین میں جائیں گے۔ عزیز سامعین محترم، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ارض مقدسہ اس کو کہا، اللہ جی بارکنا حولہ کہا، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں بنا رکھی ہیں۔ عزیز سامعین محترم، آئیں اس ارض مقدس کے بارے میں کچھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے عرض کروں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشام صفوۃ اللہ من بلادہ، جو شام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنا ہوا شہر ہے، یہ ملک شام فلسطین اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا شہر ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس شہر میں جمع فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، وہاں کے لوگ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، چاہے جائے کہ ان کے اوپر بم برسائے جا رکھے ہیں، چاہے جائے کہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، کھانا پانی بند کر دیا ہے، غزہ کی جو پٹی ہے 25 میل کے اوپر یہ محیط ہے، اور یہ ملک فلسطین کے لوگ وہ ہیں جن کی 80% جو خوراک ہے وہ امداد کے اوپر مشتمل ہے۔ یہاں لوگ آئے دن تو جنگ میں ہیں وہ، اور یہ یہودی اتنے بدتمیز ہیں، جب ہٹلر نے ان کو قتل کیا جس کا نام ہولوکاسٹ ہے، ایک بڑی تباہی کا نام دیا ہولوکاسٹ کا، 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو اس نے قتل کیا، یہ عیسائی تھا، 60 لاکھ کے قریب یہودی قتل کیے، اور چند ایک چھوڑ دیے، اور دنیا کو پیغام دیا میں تھوڑے سے یہودی اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں دنیا کو پتا چلے کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا ہے۔ یہ کتنے بدتمیز لوگ ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے،
عزیز سامعین محترم، انہوں نے اس وقت وہ غزہ کی جو پٹی ہے، حماس کے مجاہدین جہاں پہ ہیں، انہوں نے وہ علاقے کو بند کر دیا، سیل بند کر دیا ہے، نہ کھانا وہاں جا رکھا ہے، نہ پانی وہاں جا رہا ہے، نہ ایندھن وہاں پہ جا رکھا ہے، گیس بند کر دی، سب کچھ بند کر دیا۔ کربلا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی کربلا اس کو بنا دیا گیا ہے، لیکن افسوس سب سے بڑا یہ ہے، تقریباً 56 کے قریب ہمارے مسلم ممالک ہیں، کسی کی زبان ابھی تک ہلی نہیں ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ ان کے مائی باپ تو امریکہ ہیں، ان کے مائی باپ تو انگلینڈ والے ہیں، یہ انگریز ان کے مائی باپ ہے، یورپین کنٹریز ان کے مائی باپ ہیں۔ ہمارے حکمران کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم یورپین کنٹریز کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے، اور بھائی رازق وہ یورپین کنٹریز نہیں ہے، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے حکمران شاید ہمیں عزتیں دنیا دار لوگ دیں گے، اور یہ آپ بھی کان کھول کے سن لیں، جتنا مرضی بڑا بندہ ہو جائے اس کو عزت دنیا داری میں نہیں مل سکتی ہے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک جگہ پہ پانی تھا، حضرت عمر فاروق اعظم اپنی اونٹنی سے نیچے اتر کے اپنے موزے اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ لیے اور اونٹنی کو پانی کے اندر سے گزارنے لگے۔ نیت صرف یہ تھی اگر میں اونٹنی کے اوپر سوار رہا، پانی کے اندر تھوڑی تھوڑی دلدل ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ میری اونٹنی تھک جائے۔ اونٹنی کو بھی تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کیا۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں؟ وہ ایک اسرائیلی خاتون کا ایک انٹرویو لیا گیا، اس نے یہ کہا کہ جب حماس کے مجاہدین حملہ کیا، یرغمال بنا رکھے تھے، تو چند ایک حماس کے مجاہدین میرے گھر میں آ گئے، ہم ڈر گئے، انتظار کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں یہ مار دیں گے، لیکن ایک مجاہد نے کہا کہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ وہ ایک جو مجاہد تھا اس نے دیکھا سامنے ٹیبل پہ کیلے پڑے ہیں تو خود جا کے نہیں پکڑا، اس نے پوچھا میں یہ کیلے کھا سکتا ہوں؟ کہا کہ ہم جتنے گھنٹے میرے گھر میں رہے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف مردوں کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے، فوج کو پکڑا انہوں نے۔ ہم مسلمان، ہمارا طریقہ وکیلا یہ ہے، ہم تو جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سواری سے نیچے اترے اور آپ نے وہاں پانی سے گزارنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار کہنے لگے کہ حضرت امیر المومنین، آپ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے ہیں اور یہ بیت المقدس کا علاقہ فلسطین کے علاقے میں شامل ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، حضور اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا کہ امیر المومنین وہ موزے اتار کے پانی کے اندر سے گزر رکھے، اب سواری پہ سوار ہوں، میں آپ کو گزار دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنے جملہ، آپ فرمانے لگے کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عزتیں دی ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں یہ عزتیں دنیا داروں نے نہیں دی ہیں، دولت نے نہیں دی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ ایک ڈیلیگیشن آپ کے پاس آیا، وفد آیا، جیسے یہ دوسرے ممالک کے آتے ہیں، تو وہ ڈیلیگیشن آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا تو ایک روٹی کا ٹکڑا آپ کا نیچے گر گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ٹکڑا پکڑا، اس کو صاف کیا اور کھانے لگے۔ تو آپ کے ساتھ جو دوسرے صحابہ کرام بیٹھے تھے انہوں نے کیا کہ حضرت آپ یہ ٹکڑا رہنے دیتے، کوئی اور کھا لیتے، وہ جو دوسرا ڈیلیگیشن دور سے لوگ آئے ہیں وہ تہذیب یافتہ لگتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ سنیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، ہمیں عزتیں اسلام نے دی ہیں، ہمیں عزتیں دنیا داروں نے نہیں دی ہیں۔ یہ دنیا عزت کبھی نہیں دیتی ہے، بندہ جتنا مرضی امیر ہو جائے، جب تک سونے مدینے والے کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ہوگا، بندہ نیک نہ ہو تو یہ اپنی اولاد بھی اس کی عزت نہیں کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے اترکو سنت حبیبی لی ہؤلاء حبقائی، کئی بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دو۔ روٹی نیچے گری ہے، سرکار نے فرمایا صاف کر کے کھا لو، میں تو اپنے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، مجھے کیا لگے وہ کتنے مہذب ہے، کتنے سویلائزڈ ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا، اس میں نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ سب سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر مسجد کون سی بنی تھی؟ فرمایا جو خانہ کعبے کے اندر مسجد حرام ہے سب سے پہلے اللہ نے وہ بنائی. پھر اس کے حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مسجد اقصیٰ کو بنایا تھا جہاں پہ یہودی قابض ہے جو فلسطین کے اندر ہے. پھر صحابی نے عرض کیا حضور ان دونوں مسجدوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے. 40 سال کا فاصلہ ہے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام آپ جب بیت المقدس آپ نے بنا لیا تو اس کے بعد 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی. 3 دعائیں کسی مسجد اقصیٰ کے بارے میں بیت المقدس کے بارے میں 3 دعائیں کی. پہلی دعا یہ کی کہ یا اللہ میں جتنے بھی اس دنیا میں مقدمات کا فیصلہ کروں وہ سارے کے سارے مقدمات تیری مرضی کے مطابق ہوں, کوئی غلط فیصلہ نہ کر پاؤں. دوسری دعا یہ کی کہ یا اللہ جیسی حکومت تو نے مجھے عطا کی ہے میرے بعد کسی کو عطا نہ کرنا. آپ کے پاس ایسی حکومت تھی آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا, آپ کے دربار کے اندر جن بھی ہوتے تھے, آپ کے دربار کے اندر پرندے بھی ہوتے تھے, جانور بھی ہوتے تھے, ہر دنیا کی مخلوقات آپ کے دربار میں ہوتی, سارے فیصلے کرتے تھے. تخت آپ کا ہوا میں اڑتا تھا, ایسی بادشاہ تھی آپ کے پاس. اور یہ تیسری دعا جو کی وہ کمال کی تھی. تیسری دعا یہ کی کہ اے میرے مالک و مولا میں یہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں پوری دنیا میں اگر کوئی بندہ چل کے مسجد اقصیٰ میں ایک نماز ادا کرے تو یا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اس طرح معاف کرتے جیسے آج اس نے ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہے. اور بھائی زندگی رہے تو کوشش کریں کبھی مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز ادا کر لیں, لیکن کیسے کریں گے؟ وہ تو یہودیوں کے قبضے میں ہے. ہمارے حکمران تو سوئے ہوئے ہیں, ہمارا تو میڈیا بھی سویا ہوا ہے. میں نے پہلے عرض کیا وہ موم بتی مافیا کہاں پہ ہے؟ آج وہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. وہ انسانی حقوق کے علمدار کہاں پہ مر گئے, کہاں چلے گئے؟ کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں. ہماری OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری 56 ملک اس کے اندر شامل ہے. یقین مانے ایک دفعہ وہ ایک کانفرنس کر کے کہیں کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ تعلق ختم ہے, دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہے, پوری دنیا بھوکا مرنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اتنا مسلمانوں کو عطا کیا ہے لیکن کوئی ان کی مذمت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آج ہم ذبح حالی کا شکار ہیں؟ کیوں آج ہمارے معاشرے میں وہ مسلمانوں کو ترقیاں نہیں مل رہی ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے وہ وجہ بھی سن لیں. کیوں آج ہمارے مسلمان حکمران وہ مذمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان فرماتے ہیں, سرکار نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصاتیہ. فرمایا ان قریب دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح جھپٹ پڑیں گی, اس طرح حملہ کریں گی جس طرح سامنے پیالے میں روٹی کے اوپر بندہ حملہ کر دیتا ہے, وہ ساری پیالے کی روٹی کھا جاتا ہے, اس طرح کچا چبا جائیں گے مسلمانوں کو. صحابی رسول عرض کرتے ہیں فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ, حضور کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے, تعداد ہماری کم ہوگی؟ سرکار نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر, فرمایا تعداد بہت زیادہ ہوگی. پھر اس کی کثرت بھی ذکر کی, فرمایا ولکنکم غصاء کا غصاء السیل, فرمایا سمندر کی جھاگ کی طرح یا سیلاب کی جھاگ کی طرح تمہاری تعداد ہوگی, تعداد میں تم کم نہیں ہوگے. پھر کیوں ساری امتیں تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہو جائیں گی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی وہ دشمنوں کے سینوں میں تمہارا خوف ڈال دے گا, یعنی دشمنوں کی طرف سے تم ڈرنا شروع ہو جاؤ گے, تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف پیدا ہو جائے گا. اور پھر اگلا جملہ سنیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا یزیقن اللہ فی قلوبکم الوہن, اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. اب وہن کا لفظ نیا تھا, صحابہ نے اس کیا حضور یہ وہن ہوتا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے خوف کرنا شروع کر دیں گے. آج ہم ڈر رہے ہیں, یہی نا ہمیں ڈر, ہم نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا تو کہیں امریکہ کا بم ہماری طرف نہ آ جائے, کہیں امریکہ ہماری طرف وہ توپوں کے منہ نہ کر دے. میں آپ سے عرض کروں اس وقت امریکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے
F-16, F-14, F-35, A-10 लड़ाका तैयारे वो मदद के लिए फलस्तीन में भेज दिए। उधर से इंग्लैंड ने भी अपना बहरी बेड़ा जो जंगी साजो सामान के साथ लैस है वो इसराइल में भेज दिया ताकि फलस्तीन को खत्म किया जाए। एक तरफ तो चंद मुजाहिदीन ने ये हिम्मत की है, दूसरी तरफ हमें ये नजर आ रहा है जैसे ये 9/11 वाला दूसरा वाकया शुरू हो चुका है। अपने चंद बंदे मरवाओ, चंद बंदों को लोगों के सामने ड्रामा रचाओ, उसके बाद पूरे फलस्तीन को तहदीक कर दो। तकरीबन 1,23,000 के करीब लोग वहां स्कूलों के अंदर जाके बसे हुए हैं, लेकिन वो निशाने बांध बांध के स्कूलों के ऊपर हमले कर रखे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड खत्म हो चुके, बच्चों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की कभी तस्वीर तो देखे सोशल मीडिया पे, हमारे यहां तो वो है ही नहीं ना, वो कंसेप्ट ही नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल टिकटॉकर से बाहर आए तो कुछ करे ना, टिकटॉक से तो बाहर हम निकलते नहीं है। हम तो मिरासी बन चुके, दिन रात अपनी तस्वीरें लेके उनको सिर्फ वही उनको एडिट करते रहते हैं, और कभी अपनी अंदर वाली तस्वीर को भी दुरुस्त कर लो। अल्लाह की बारगाह में जाके क्या जवाब देना है तुमने? मैं आपसे अर्ज करूं, जिहाद की 3 किस्में हैं, हाथ के साथ करना, जुबान के साथ रोकना और दिल में बुरा कहना। हम हाथ के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। हाथ के साथ अगर करना है, हमारी पाक फौज और हमारा जो हुक्मरान है उनको ये कदम उठाना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने हम जस्दे वाहिद की तरह है, एक जिस्म की तरह है। सरकार ने फरमाया अगर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म सारी रात वो नींद नहीं लेता है, क्योंकि हमारे एक हिस्से में दर्द है। हमारे फलस्तीन के अंदर हमले हो रखे हैं और हम आराम की नींद सो रखे हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, बड़े अफसोस के साथ पूरे मुल्क को बुखार चढ़ा हुआ, कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पूरे मुल्क में बुखार है। हमारा जितना मीडिया देख लें, जितने न्यूज चैनल देख लें, वहां अगर आधे घंटे का बुलेटिन है उसमें कम से कम 15 मिनट क्रिकेट के ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या क्रिकेट ज्यादा जरूरी है, फलस्तीन की मदद ज्यादा जरूरी है? बताएं ना, किस चीज की ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, किसको मदद की जरूरत है? हमारा फलस्तीन, बच्चों को शहीद। मैंने एक तस्वीर में देखा एक बाप लगता रात को अपने बेटे को लेके सोया था, यहां पे वो बाजू पे लेटा हुआ, बेटा भी शहीद है, बाप भी शहीद हो चुका है। एक बाप को देखा छोटे से बच्चे की वो लाश अपने हाथ में पकड़े जारो कतार रो रखा है। कभी आप भी सोचे ना, आपका छोटा बेटा हो और वो आपकी बाजुओं के ऊपर लेटा हुआ हो, घर आपका सारा तबाह हो चुका हो, और फिर आपकी मदद करने के लिए कोई ना आए। हमने क्या करना है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, हमने क्या करना है ऐसी चीजों को? अजीज सामीन मोहतरम, आपके ऊपर जो चीज लाजिम है याद रखें वो ये है, अगर आप हाथ के साथ जिहाद नहीं कर सकते, जुबान के साथ तो कर सकते हैं। मैं भी तो कर रहा हूं आपके साथ। सोशल मीडिया वाले जितने भी नौजवान हैं, कोई एक आधी पोस्ट तो वहां पे शेयर करें ना फलस्तीन के नाम के ऊपर, यकीन माने आप मर जाएंगे, आपकी फेसबुक का अकाउंट दुनिया में रह जाएगा, मुझे पता है। आप मर जाएंगे, आपके व्हाट्सएप के नंबर, वो चीजें दुनिया में शेयर होती रहेंगी। कम से कम तुम भी तो जिहाद कर लो ना। सोशल मीडिया के ऊपर कोई ना कोई तस्वीर तो शेयर कर दो, कल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने वाले बन जाओ, या अल्लाह हम जाके वहां पे लड़ाई नहीं कर सकते थे, लेकिन जुबान के साथ हम जिहाद जरूर करते रखेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी नहत्ते भाइयों की मदद फरमाए और हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हैं उनको गैरत ईमानी अता करे। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को फ़तह अता करे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।